बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें, उसकी मसलहतें, उसकी तकदीर अल्लाह तबारक ताला ही बेहतर जानता है। बंदे उसका इदराक नहीं कर सकते। ये माह ज़िलहज, इसकी रातें, इसकी सातें, इसके अय्याम कितनी बरकत और सआदत वाले हैं। बाज़ लोग इसमें करोड़ों करोड़ों के बैल, गाय, ऊँट कुर्बान कर रहे हैं। कई बेचारे एक गाय के साथ हिस्से में शामिल हैं और कई बेचारे सिर्फ हसरत लिए हुए नज़ारा और मंज़र देख रहे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफीक दे और हम भी इस अज़ीम कुर्बानी का हिस्सा बने। लेकिन वो उसकी हिकमत है, उसकी मसलहत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मसला पेश हुआ गुरबा का और उमरा का, और गुरबा को ये कहा गया सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको इतने इतने बार पढ़ो तो तुम्हें इतना इतना सवाब मिलेगा। और जब सदका और खैरात करने वाले, ज़कात देने वाले उमरा को ये ख़बर मिली तो उन्होंने भी ये पढ़ना शुरू कर दिया। फिर क्या फ़ैसला हुआ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ही की तरफ सुपुर्द कर दिया कि अल्लाह बेहतर जानता है। तो यही बात है कि वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर वो 2 नफल शुक्राने के इस नीयत से अदा कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें जिस हाल में रखा है, रदी तो बेक़ज़ाइका, ऐ मौला तेरी रज़ा के ऊपर, तेरी क़ज़ा के ऊपर हम खुश हैं। रदी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि नबीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी। तो इस लिहाज से 2 नफल पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उनको भी एक ऊँट के कुर्बान करने का सवाब मिल जाएगा। गोश्त मिले या ना मिले, वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लन यनालल्लाहु लहूमुहु वला दिमाहुहु वलाकिन यनालहु तक़वा। गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पाते, लेकिन जो चीज़ पाती है वो तकवा है। तो लिहाजा अय्याम तशरीक़ के बारे में बताना चाहता हूँ। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। अय्याम मादूदात से मुराद वो 5 दिन हैं। मुख्तलिफ़ अइम्मा फ़ुक़हा के नज़दीक मुख्तलिफ़ औक़ात हैं। कोई फ़जर के बाद से शुरू करता है, कोई ज़ोर, कोई असर, कोई किसी, लेकिन 5 दिन, ये जो 5 दिन हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं के असर तक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और आइम्मा का इसकी अदायगी में भी अपना अपना कौल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वक्फ़ा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और कुछ एक ही अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वक्फ़ा हो, वस्ला हो, इन्फिसाल हो, इत्तिसाल हो, जो भी हो, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना है। इनको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। ग्रामर के लिहाज से, उसूल के लिहाज से आपको उलझन में डालना नहीं चाहता।
مختلف اس میں توجیحات ہیں، روایات ہیں کہ ایام تشریق کہتے کیوں ہیں۔ حجاج اکرام کی روانگی مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مختلف سورج نکلتے سورج غروب ہوتے، اور سورج نکلتے اور غروب ہوتے وقت سرخی جو چھائی ہوتی ہے، روشنی جو چھائی ہوتی ہے، یا گوشت کے ٹکڑوں پر جو روشنی دھوپ پڑتی تھی وہ چمکتے تھے۔ مختلف توجیحات ہیں۔ ہم نے توجیحات میں جا کے کرنا کیا ہے، ہم نے اللہ کا ذکر بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ یہ ہر مسلمان پر نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ یا اکیلے میں پڑھنا ضروری ہے، اور فقہاء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور واجب کا ترک آپ جانتے ہیں کہ اس کا گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ تو لہٰذا باجماعت نماز کے ساتھ افضل، اکیلے میں بھی پڑھنا لازم اور ضروری اور واجب ہے۔ 9 ذی الحج، جب ذی الحج کی 9 تاریخ صبح کی نماز فرضوں کا سلام پھیریں تو ساتھ ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، ایک دفعہ واجب اور 3 دفعہ افضل ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح 9ویں کا پورا دن، 10ویں کا پورا دن، 11ویں اور 12ویں کا پورا دن، اور 13ویں کا عصر کی نماز، جہاں اس کا تکبیرات کا اینڈ ہے۔ اس کا پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ بس آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے قربانی نہیں کی نا تو ان تکبیرات کو پڑھیں، اس کا ثواب بس اسی قربانی اور اسی نماز کے برابر ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ بتا دوں، سب جانتے ہوں گے کہ حجاج کرام پر عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے، امام اعظم نے کہا نا، جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے عید الاضحیٰ قربانی کی عید نہیں پڑھی، تو لوگوں نے بے شمار اعتراضات کریں کم علمی کی وجہ سے۔ کیسا امام ہے کہ اس نے بالغ ہونے سے لے کر وفات تک عید کی نماز نہیں پڑھی؟ تو یہ وضاحت کر دیں کہ حجاج کرام پر عید پڑھنا لازم نہیں ہے۔ وہ جو حج کا خطبہ سننا، ٹھہرنا، وقوف کرنا عرفات میں، یہی لازم، یہی ضروری، یہی واجب، یہی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے دلوں میں حسرت لیے بیٹھے ہیں، کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دیتا، ہم بھی قربانی کریں، ہم بھی حج کریں، ان کا یہ اس شوق اور اس ذوق کے ساتھ اللہ کے ساتھ صدق کے دل سے مانگنا ہی کئی گنا ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے نا کہ کہیں فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے قضا ہو گئی، نسخہ کیمیا میں امام غزالی نے لکھا، کون سا میں پاس بیٹھا ہوا تھا، تو 100 اونٹ ذبح کریے اپنے اس تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کے غم اور افسوس میں۔ شیطان آیا نا دوسرے دن تہجد سے پہلے ہی اٹھا لیا، پکڑ لیا، اور یہ شیاطین اگر ہاتھ میں آ جائیں، جنات شیاطین ہاتھ میں آ جائیں، اپنا آپ چھوڑا نہیں سکتے، نظر آتے نہیں ہیں، لیکن اگر پکڑ لیں آپ ان کو تو او بھائی کون ہے؟ شیطان ہوں، کیوں آیا ہے؟ تمہیں جگانے کے لیے، تو تہجد کی نماز اٹھ پڑھ۔ اس نے کہا اتنا مہربان تو میرے اوپر کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ کل جو تو نے بات کی ہے نا، صدقہ دیا ہے، خیرات کیا ہے، صرف تکبیر اولیٰ کے لحاظ کہ فوت ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ نے کئی کروڑ ہا گنا تمہیں ثواب دیا ہے، تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بس اپنے حصے کا ثواب ملے، جو تکبیر اولیٰ کا ثواب ہے، یا تو حجت کا ثواب ہے، یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، بس اس لیے آیا ہوں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دوست ہے نہیں، تمہارا دشمن ہے، اور تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو۔ آج لوگ ایسے بھی ہیں نا، شیطان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے ایک کلپ بڑے علامہ صاحب کا۔ بہرحال ہر ایک کا نظریہ، آپ کی سوچ، اس کی آخرت اپنی، ہماری آخرت اپنی، ہماری دنیا اپنی، ان کی آخرت اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان عید کے ایام میں، ان عید کی راتوں میں، ان عید کے ایام میں
اللہ تبارک و تعالی بندے کا ہر وہ فعل جو اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہے اللہ اس کو قبول کرے، اور اگر دکھاوے کے لیے بھی کیا گیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کا دکھاوا بھی اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔